سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں شب و روز کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 21، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے میں وہ یہ سوال کر دیتا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ بس جب تم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس کرے تو وہ کہے میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ حدیث نمبر 22، مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ لوگ اپنے دل میں جو وسوسہ محسوس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ایسی ایسی چیزیں محسوس کر جاتے ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کرنے کی بنسبت ہمیں آسمان سے گرنا آسان لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خالص ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23، مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس شخص کا عمل جیسا مرضی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دروازے سے داخل کر دے گا۔ حدیث نمبر 24، مسند احمد۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دے گا۔ حدیث نمبر 25، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور حج مبرور۔ پھر وادی سے یہ آواز سنی گئی، کوئی کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی بھی یہ گواہی دے گا وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے کہا، میں نے یہ حدیث ہارون راوی سے براہ راست سنی ہے۔ حدیث نمبر 26،
مسند احمد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 27 مسند احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 28 مسند احمد۔ سیدنا سہیل بن بیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ با آواز بلند فرمایا، اے سہیل بن بیدہ۔ آگے سے سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ جواب بھی دے رہے تھے۔ بہرحال جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی آواز سنی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بلانا چاہتے ہیں، اس لیے آگے والے رک گئے اور پیچھے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے، یہاں تک کہ وہ سارے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 29 اور 30 مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ میری قوم کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو کہ جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل پڑے تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لیکن جب ہمیں آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کی باتیں عام لوگوں کو نہ بتائی جائیں وگرنہ وہ توکل کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 31 مسند احمد۔